سرکار پھونکوں والی لندن پہنچ گئی, پاگل ہوئے میں لوگ, پھونک پھونک پھونک. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار وہ پھونکوں والی سرکار نے ہمارے بابا کے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گئے, اب بابا پاگل ہو گئے, ان کے پیچھے پیسے ہدیے نذرانے. وہ جے ڈاٹ نہیں ہے ان کے یہاں, جے ڈاٹ وہ ہم غریبوں کے لیے جے ڈاٹ. ہاں, اور مرمرے, پچھلے ہفتے کوئی مرمرے بھی, اچھی بات ہے بیچارہ, میں تو اس کے ہدیے کی قدر کرتا ہوں. تو ریوڑیاں بھی آ جاتی ہیں ایک ہدیے میں, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, میں تو بہت خوشی سے لیتا ہوں, ریوڑیاں ہوں یا مرمرے ہوں کوئی بات نہیں, لیکن ان کو آپ مرمروں پہ نہیں ٹہلا سکتے. یہ جو پھونکوں والی سرکار ہے, یہ بولو گی ہم نے تمہارا گھٹنا جوڑ دیا, ریوڑیاں دے کے جا رہا ہے. ان کو چیک چاہیے ہوتے ہیں, چیک, بلینک چیک, سمجھ رہے ہو, خالی چیک. کمائی کے دھندے ہیں لوگوں کے خاندانی قسم کے. تو ابھی گیا ہوا ہے وہاں جا کے پھونکے لگا رہا ہے. اور ایک صاحب ہے, بھائی تجھے تیری قسمت میں ویسے ہی شفا لکھی ہوئی تھی, اللہ کے بندے اتفاق سے پھونک اور وہ شفا آپس میں ٹکرا گئے. جیسے ٹرین کو آپ نے ہاتھ لگایا, چل پڑی, ہاتھ لگایا, رک پڑی. وہ تو ارے ہاتھ لگانے سے تھوڑی چلی ہے یار, اتنی بڑی ٹرین کو کون دھکا دے سکتا ہے, اتفاق سے بات ہے. تو بعض لوگوں کی قسمت میں اس وقت شفا ویسے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ اتفاق سے اس کی پھونک لگ گئی اسی وقت, وہ ٹھیک ہو گیا. وہ پاگل ہوا ہے اس کے پیچھے. وہ ہری پور کے صاحب ہیں, ان کے جو جاننے والے وہ میرے دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار پاگل ہو گیا یہ آدمی, اس کے پیچھے اس کے ہدیے نذرانے اتنے, اور اس کو ویزے دلا رہا ہے, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو مینٹالٹی ہے یہ, مذہب کے نام پہ منجن ہے یا نہیں ہے؟ مذہب سکھاتا ہے یہ چیزیں تمہیں؟ تو یہ ہے, ان کو بھی تو لوگ مولوی ہی بولتے ہیں نا, دیکھنے میں تو ان کا بھی گیٹ اپ کیا ہے. تو اس لیے اس فیلڈ میں بہت فراڈ ہے, بہت فراڈ ہے, تھوڑا نہیں ہے, بہت زیادہ. ابھی میں آج میرا پورا بیان ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا, پورا بیان انشاءاللہ ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا آج. تو سرسوں کا تیل میں اصل میں وہ بتا رہا تھا پہلے نا, وہ بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے, بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے. تو وہ اسٹائل دیکھیں آپ, تھوڑے سے سرسوں کا تیل لے کے یہاں ناخنوں پہ تھوڑا تیل لگائیں, تھوڑا سا تیل یہاں تھوڑا تھوڑا لگا دیں. 75 بیماریوں کی شفا ہے اس میں, 75 بیماریوں کی تو فہرست ہی پیش کر دے, میں تجھے اپنا باپ مان لوں گا. 5-6 بڑی بڑی بیماریاں, وہ ٹیپ میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. 75 بڑی بڑی بیماریوں کی اس میں شفا ہے. پھینکے جاؤ, ناف میں تیل لگا لیا, اور وہ ناخنوں پہ بھول گیا تھا, یہاں بھی ناخنوں پہ بھی تیل لگا. اسٹائل وہی ہوگا نا, ایسا نہ غلط اسٹائل سے پھر الٹا نقصان ہو جائے. یہاں ناخنوں پہ بھی تیل لگیں, یہاں تیل لگا لیں, یہاں تیل لگا, تھوڑا سا کھا لگا لیں, ناف پہ. یہ چل رہا ہے یار. اور بڑے بڑے علماء بیت ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز بیت ہیں, کہتے ہیں روحانیت ہے بھائی, روحانیت. کچھ بھی نہیں ہے, شیطانیت ہے, بکواس ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دوسرے علماء بولتے نہیں ان کمبختوں کے خلاف. اتنا بڑا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے. اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. قرآن واقعی خود پڑھ, جب تک نہیں پڑھو گے پتہ نہیں چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم لوگوں کو قطعا نہیں روکتے قرآن سے, کہتے پڑھو قرآن. جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے, پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی. تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے. پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے, ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ ہر نماز کے بعد ہے. لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو. تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے. تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے. اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے, نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں. جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا, لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں. اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے. دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی, تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے. تو فرض ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے, تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں,
واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو. تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے. تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا. لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو. گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا. میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے. اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے. وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچوں وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو. امداد علی نواب شاہ سے. دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو. حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی. تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے. کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے. تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو. تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں. تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے. اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہو؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا. جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے. تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بس